الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محبت کے ساتھ دل سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليك عزیزان محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آپس میں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کی عبادت کا دن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کو قرآن مجید میں شامل کیا۔ کسی نے اتوار کا دن لے لیا تو کسی نے ہفتے کا، لیکن مسلمانوں نے خود دن نہیں لیا بلکہ میرے رب نے خود دن عطا کر دیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے، جمعے کا معنی ہوتا ہے، جمعہ اجتماع سے ہے، جمع ہونے سے ہے۔ ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں بات کرتا ہوں، آپ سماعت کرتے ہیں، اس ارادے سے کہ کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑ جائے اور ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے۔ ممبر و محراب پر بیٹھ کر کسی پر تنقید کرنا، کسی کو نشانہ بنانا، یہ شریف لوگوں کا پیشہ نہیں ہوتا۔ آپ قرآن اور احادیث کے احکامات کو ذکر کریں، لیکن کسی پر چوٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو توفیق بخشی، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے زیادہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حالانکہ عدل و انصاف کو اگر دیکھا جائے
تو اگر کوئی کسی سے کچھ برائی کرے تو واپس اس سے اتنی ہی برائی کرنا اس کا جواز ملتا ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن معاف کر دینا، صبر کرنا، درگزر کر دینا، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں رب صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں ہوتی، ہمارا دل بالکل صاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اگر اس موقع پر ہم نے اگر دل میں کوئی میل رکھی، کسی کے بارے میں کوئی بغض اپنے دل میں بٹھایا، تو ہمارا یہ کھڑا ہونا، وضو کر کے تھکنا، مسجد میں چل کر آنا، نماز پڑھنا، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور صرف ہمیں تھکاوٹ ہوگی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اسے صبر آ جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یار ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی میں نے نماز پڑھائی ہے، اور امام کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اب میں امام ہوں، میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں، تو مجھے آپ لوگوں سے زیادہ صبر کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے؟ زیادہ کرنا چاہیے نا۔ اور جب میں صبر کروں گا تو یقیناً میرے طور و اطوار کو دیکھ کر، میرے اخلاق کو دیکھ کر لوگ بھی مجھے دیکھ کر وہی عادات اپنانے کی کوشش کریں گے، صبر کریں گے، تو پھر ان میں بھی صبر آئے گا۔ اور اگر میں یہاں بیٹھ کر بے صبری والی باتیں کرنی شروع کر دوں، بات بات پہ تنقید کروں، کسی کو نشانہ بناؤں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح سے میں آپ کے سامنے بولتا رہوں، آپ نے مجھ پہ اعتماد کر کے ان باتوں کو لے لینا ہے، اگرچہ وہ غلط بھی ہوئی، لیکن ایک بات عرض کر دوں، میں نے شروع میں کہا قرآن اور احادیث کو بیان کرو، لیکن کسی کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ ہم سب کا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔ ہم لوگ باوجود مسلمان ہونے کے آپس میں فرقہ بندیوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک اعلان کرنے والا کہتا ہے فلاں بریلوی ہے، اس کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہونا، دوسرا کہتا ہے فلاں اہل حدیث ہے، اس سے بات نہیں کرنی۔ گزارش یہ ہے، یہ وقت امت کو توڑنے کا نہیں ہے بلکہ جوڑنے کا ہے۔ کوئی بریلی مکتبہ فکر سے ہو، کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہو، دیوبند مکتبہ فکر سے ہو، عظمت رسول اللہ پر اور عظمت صحابہ پر، یہ تینوں فرقے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، ہمیشہ ایک رہیں گے۔ ان میں کوئی تبدیلی بولو نہیں آئے گی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، اس کا تو ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس بے حیا طبقے کا ہم کیا تذکرہ کریں؟ ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں لے کر آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو تین فرقے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ہم ان کو آپس میں ایک ہو کر رکھیں اور عظمت رسول پر اور عظمت صحابہ پر ایک ہی پیج پہ آ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا دشمن ہمارے سامنے ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو صبر کا دامن ہم نے چھوڑنا، بولو صبر کا دامن ہم نے چھوڑنا
نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، کوئی اگر تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جس کے ساتھ آپ نے ویسے ہی دشمنی بنا لی، کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ جس راستے سے گزرتا ہے آپ اس کے راستے میں پتھر بچھا دیتے ہیں، آپ اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، گناہ عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس گناہ سے منع فرمایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، دعوت دے تو قبول کرنا۔ تیسرا حق وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اگر آپ کے سامنے اسے چھینک آ جائے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، جو ان کو پورا کرتا ہے میرے نبی کے نزدیک وہ مسلمان ہے، اور جو ان کو پورا نہیں کرتا وہ میرے نبی کے نزدیک بے ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ پورا کریں گے نا ان حقوق کو۔ یہ حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ اللہ کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے حقوق ہے نا۔ روزہ نہیں رکھا اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ مال ہونے کی صورت میں حج کرنے نہیں گیا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، پیسے تو لگتے ہیں لیکن اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر مال ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہ کی، غریب غرباء میں صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کیا، یہ حقوق العباد ہو گئے، اس پر اللہ معاف کر سکتے نہیں ہیں۔ اگر چاہیں تو اپنی قدرت سے کر بھی دیں، لیکن قانون یہی ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ ان کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو کسی موقع پر گالی دے دی، کسی کو کسی موقع پر بے عزت کر دیا، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا بولیں آپ میرے ساتھ، دوبارہ ٹھنڈ تو ہو گئی ہے لیکن آپ کے دل جوان ہیں، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں گے تو مجھے بات کرنے میں سکون آئے گا اور آپ کو بات سننے میں سکون آئے گا۔ توجہ رہے۔ تو حقوق اللہ اللہ کے حقوق اللہ معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ آپ نے کسی سے قرض لے لیا، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے اسے وقت پر واپس نہیں کیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پہ قرض ہو گیا ہے، مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں، اگر ان پر موت آ بھی گئی، جنازے میں انشاءاللہ اعلان ہوگا فلاں ملک صاحب کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہے تو ان کے بیٹوں سے رابطہ کیجئے، ان کے بھتیجوں سے رابطہ کیجئے، ان کے بھائیوں سے رابطہ کیجئے، مرنے کے بعد بھی یہ قرض چھوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ قرض ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، صحابہ سے فرمایا کرتے تھے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ نہ پڑھاتے تھے نہ پڑھتے تھے کہ اس پہ قرض ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ قرضوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن ہمارے ملک کی یہ ریت ہے، جو حضرات کاروباری ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کا چونکہ حساب ہی اس قسم کا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو پھر اس میں کچھ جواز بھی ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو جائے تو ہر بندے نے مرنا ہے، تو پھر وہ پیچھے جو ورثاء ہیں ان کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والد کا، اپنے بھائی کا، اپنے چچے کا، تائے کا وہ کیا کریں؟ قرضہ ادا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی چچا، وہی بھائی، وہی والد، وہی تایا قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اور یہ بھی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے حقوق العباد کا خیال کیا کریں۔ پھر میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحابہ سے کہا کان کھول کے سن لو، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بلکہ میرے نبی نے کہا افضل المسلمین وہ ہے، صحابہ کو مخاطب کیا، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اہل جہنم کے وجود پر خارش مسلط ہو جائے گی، وہ اپنے وجود کو کھجلائیں گے، کھجلی کریں گے، اور ان کے بدن سے گوشت اڑنا شروع ہو جائے گا۔ توجہ رہے، وہ جیسے ہی خارش کرنی شروع کریں گے ان کے وجود سے ان کا گوشت اڑنا شروع ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ نیچے سے ہڈیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان سے کوئی پوچھنے والا پوچھے گا، بتاؤ تمہیں یہ خارش مسلط کر دی گئی تم پر، تم کھجلی کر رہے ہو، تمہارا گوشت اڑ رہا ہے، تمہاری ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جواب ملے گا، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے، اور آج جو ظالم جابر حکمران کسی اہل علم پر ظلم کرتے ہیں، اسے کال کوٹلی میں بند کر دیتے ہیں، اسے اڈیالے میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ اگر ایسا ظلم کرواتے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب جہنم کے اندر ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے نا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے وجود میں، پورے وجود میں 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں جی؟ 360 جوڑ ہیں۔ جو بندہ، حضرت ام المومنین روایت کر رہی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی ماں ہیں، فرماتی ہیں نبی نے فرمایا 360 جوڑ ہیں۔ جو بندہ روزانہ صبح کو اٹھ کر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ 3 لفظ کہے گا، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اچھے کاموں کا حکم کرے گا، برے کاموں سے روکے گا، تو میری ماں نے فرمایا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ کام کرے گا اس کی شام اس حال میں ہوگی کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہے۔ آج ہم سب کی یہ خواہش ہے نا کہ ہم سب کدھر چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، لیکن ہم نے تیاری کتنی کی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم کہتے ہیں جی تیاری کرنی ہے، الیکشن کا موسم آنے والا ہے، امیدوار بننا ہے، تیاریاں کرنی ہیں، کمپینز کرنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، لوگوں کے سامنے صحیح بڑا چڑھا کے جھوٹ بولنے ہیں، خوب جو منہ میں آئے گا بول دینا ہے، لیکن جب جیت جائیں گے پھر سکے بھائی کو بھول جائیں گے، سکے بیٹوں کو بھول جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام نے جو خلافتیں کی تھی وہ برحق تھی۔ میرے نبی نے جو ایک طریقہ کار اپنایا، صحابہ کرام کو سکھایا، وہ برحق تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ اپنے علاقے میں کسی کو الیکشن میں کھڑا کریں، اس کی شخصیت بھی نہ ہو، وہ اس قابل بھی نہ ہو، لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہو، سب کہیں جی اس کا باپ بڑا عظیم تھا، اس کو کھڑا کر دیا جائے، اس کو ووٹ دی جائے، سب کہیں گے حقدار تو ہے لیکن اہل نہیں ہے، یہ جیت نہیں سکے گا، مسلم لیگ کی طرف سے لڑے یا جس کی طرف سے بھی لڑے، اس نے ہار جانا ہے، ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، لوگوں کے مور لگانی ضائع چلی جائے گی، حلقہ خراب ہو جائے گا۔ یہ حقدار ضرور ہے لیکن اہل نہیں ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے کہا کہ میں نے صحابہ کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور اہل بھی ہیں۔ آج کوئی امیدوار کھڑا ہو، حقدار ہو تو اہل نہیں ہوگا، اہل ہو تو حقدار نہیں ہوگا، لیکن میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں میرے رب نے کہا یہ حقدار بھی ہیں، یہ اہل بھی ہیں۔ آج اگر جو صحابہ کرام سے پیچھے ہٹ کر ایک اپنا دین بنا کر چلے گا، اس سے بڑا بے ایمان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ام المومنین نے یہ حدیث فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ مثلا تکلیف دہ چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی گزر رہا ہے، سواری پہ آ رہا ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، آپ کی اس سے دشمنی ہے، آپ نے راستے میں ایسا جھپ بنا دیا یا ایسے پتھر پھینک دیے، وہ سپیڈ سے آیا اور گر گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اجر کا باعث ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ محمد پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اور ان اعمال میں سب سے زیادہ مجھ محمد کو جو عمل پسند آیا وہ یہ تھا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، آپ راستے میں گزر رہے ہیں، پیدل ہیں، اگر کوئی پتھر روڈ کے درمیان میں پڑا ہے اس کو آپ یوں ٹھوکر مار کے پیچھے کر دیں، اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ اور حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پوری مسجد انشاءاللہ بھر جائے گی، حال انشاءاللہ بھر جائے گا، ہر جمعے میں بھر جاتا ہے، باہر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے۔ لیکن مسئلے کی بات سمجھیں، کچھ حضرات کو یہ عادت ہوتی ہے، وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، آ کر گردنیں پھلانگ کر دوسرے لوگوں کو تکلیف دے کر آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس عمل کو انتہائی ناپسندیدہ عمل کہا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی لیٹ ہو گئے، وہ سپیڈ سے آئے، انہوں نے آ کر گردنیں پھلانگنے کی کوشش کی، آپ نے صحابہ کی تربیت کی، آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اس طرح کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو ایذا پہنچ رہی ہے۔ اگلی صف میں آنا اجر کا باعث ہے، آگے بیٹھنا اجر کا باعث ہے، لیکن پہلے سے آ کر بیٹھ جاؤ، دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ عمرہ کر رہے ہیں، حجر اسود کو چومنا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن وہاں کتنی رش ہوتی ہے۔ جو حضرات گئے انہیں تو علم ہوگا، میں خود بھی گیا ہوں الحمدللہ، مجھے بھی پتہ ہے بڑی رش ہوتی ہے۔ جو بندہ وہاں چلا جائے بڑی مشکل سے وہ واپس لوٹ کر آتا ہے، لوگوں میں پس جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس کی بھی حدود مقرر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ استلام، دور سے ہاتھ پہ بوسہ دے کر اشارہ کرنا، اس سے بھی آپ کا بوسہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس رش میں جا کر بوسہ دیں گے، مطاف چونکہ ایک ہی ہے، صفا مروہ پر تو چلو عورتوں کے لیے الگ سسٹم ہے، لیکن مطاف ایک ہی ہے، ادھر ہی عورتیں ادھر ہی مرد، لیکن شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہاں تو کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرتا ہو، کوئی لانتی ہوگا جو بدنظری کرتا ہو، وہاں پر تو بڑے بڑے گنہگار جا کر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہاں اگر کوئی بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے اور لوگوں کو دھکے لگیں، اس کو خود بھی لگیں، اس کی وجہ سے کوئی بزرگ ہے وہ گر جائے، اس کو لگ جائے، تو الٹا بوسہ دے کر ثواب حاصل کرنے کے بجائے گناہ حاصل کر لے۔ اس لیے شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ اگر سمجھتے ہو کہ بوسہ نہیں دے سکتے لہٰذا استلام کر دو، اس سے بھی آپ کا بوسہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں مجلس لگا کر مت بیٹھا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر نوجوانوں کو گلیوں میں کھڑے ہو جانا، راستے میں محفل جما کر بیٹھ جانا، گلی محلے سے مائیں بہنیں گزر رہی ہیں، انہیں کوئی خیال نہیں ہے، ان پہ جملے کسے جا رہے ہیں، طرح طرح کے بکواسات کیے جا رہے ہیں، تو یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں محفلیں مت جماؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر مجبوری ہو تو کیا کریں؟ فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا راستے کا حق کیا ہے
کہا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو پست رکھو، اپنی زبانوں کو آہستہ رکھو، اپنے کانوں کو بند رکھو۔ یعنی کوئی گلی سے ماں اور بہن گزرتی ہے تو آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھو مت، اس کی طرف دیکھ کر کوئی اشارہ نہ کرو، اس کی طرف دیکھ کر دل میں یہ نہیں سوچنا چاہیے اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو کون سی لگائی ہوئی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیوی ہے۔ جو اس قسم کے تبصرے کرتے ہیں ان سے بڑا خناس کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ تبصرے کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے، تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہے، اور اس پورے محلے کی مائیں اور بہنیں ہم سب کی مائیں بہنیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کا بھی احترام رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی ماں بہنوں کا احترام رکھتے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کے حقوق بتلائے ہیں ان پہ عمل کر کے اگر ہم لوگ چلیں گے تو ایمانداری سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ابھی رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ بھی آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس طرح سے برستی ہیں جیسے موسلادھار بارشیں برستی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسانوں کے جو دلوں کے برتن ہیں ان کو سیدھا ہونا چاہیے۔ اگر دلوں کے برتن الٹے رہے، ان میں اگر وہ بارش والی رحمت نہ گئی تو پھر انسان رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے کیا ہو جائے گا؟ مایوس ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 24 کو اگر روزہ ہوا تو انشاءاللہ جمعے کا دن ہوگا، اور اگر 23 کو ہو گیا تو جمعرات کا دن ہوگا۔ تو ہماری پوری تیاری ہے، آپ سب بھی تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ رمضان میں سارے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ فرض نماز کو بالکل نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ عام روٹین میں تو ہمیں تہجد کے لیے جاگ نہیں آتی، لیکن رمضان کے مہینے میں انسان چلو کسی بہانے سے تو اٹھتا ہے نا، سحری کرنی ہے، تو اگر وہ سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے، پہلے تہجد کی نماز ادا کر لے، اللہ کے حضور دعائیں کرے، گڑ گڑائے، جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے۔ سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، قرآن گواہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے حضرت یعقوب نے سحری کے وقت دعائیں فرمائی تھی، سحری کے ٹائم دعا کی تھی۔ اور اسی طرح میرے نبی نے حضرت معاویہ کے لیے سحری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کہا تھا اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا و مہدیا۔ تو سحری اور افطاری کے جو وقت ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنی ہیں، اور رمضان کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب تو پھر کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سارے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔